حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ کوئی درمیان میں پردہ تھا، کوئی صوفی صاحب حاضر خدمت تھے معرفت کے وہ دوران گفتگو نا صوفی صاحب نے دنیا کا تذکرہ شروع کر دیا. سیدہ یہ دنیا بڑی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے اللہ کی، یہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، یہ باپ بیٹے کو جدا کر دیتی ہے، یہ بہن بھائی کو جدا کر دیتی ہے، یہ اس کی جو محبت ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے. وہ اس طرح نا دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنے لگ پڑے. دیکھو کبھی یہ بھی معیار رہا ہے، جب وہ کافی دیر دنیا کی مذمت میں گفتگو کر چکے نا، پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگا. آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے، اللہ وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مغلوب شدہ ہے، اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی عطا نہ، اللہ نے اس کی طرف کبھی نظر ہی نہیں فرمائی. یہ مغلوب ہے، یہ ملعون ہے، یہ رب اور بندے کو جدا کر دیا، بھائی کو آپس میں لڑا دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے کافی محبت ہے. وہ آگے سے کرتے سیدہ میں اتنی دیر میں دنیا کی مذمت پہ کلام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہ الزام دھر دیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے. آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. ارے تجھے محبت ہے تو اتنی دیر سے اس کا نام لے رہا نا، چھوڑ اس کو، ارے نام لینا تو اس کا لے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے، کبھی یہ بھی معیار رہا ہے. وہ کہتے تھے اس کو بھی چھوڑو، کیوں اس کا نام لیتے ہو؟ نام لینا تو اس کا نام ہے. دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کبھی یہ بھی پیار لگتا تجھے واہ بھی پیار ہے. پیارا ہے تو بار بار اس کا نام لے رہے نا، چھوڑ جو بھی ہے اس کو اس کے حال سے. نام لینا ہے تو اس کا نام لے، نام لینا ہے تو مدینے والے سرکار کا نام لے رہے ہیں. کبھی یہ بھی معیار ہے. لیکن اب تو اللہ معاف کرے، اب تو حضرت جی بیڑے گھر کو گئے جناب. اب تو فیس بک کیا، یوٹیوب کیا جناب، وظیفے پہ وظیفہ چل رہے جناب. میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اتنے لاکھ آ گئے، میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اتنے لاکھ آ گئے. میں کہتا ہوں حضرت جی کبھی وہ بھی تو وقت آئے نا جب فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ بھی وظیفے چلیں. میں وظیفہ پڑھیا تو میں نے یار مل گیا. یار کا طالب ہی کوئی نہیں ہے، کوئی یار کا طالب ہو تو اس طرح کے وظیفے چلے نا. چاہیے سب کو پیرے نا، کھوتے گھوڑے مجھاں بچے کٹے ٹرالیاں ریڑے، یہ سب کو چاہیے ہی ہے. اس لیے وظیفے بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک. جس طرح جس دن ہم اس ذات کے طالب ہو جائیں گے پھر یوٹیوب اور فیس بک پہ اس طرح کے وظیفے بھی چلا کریں گے. میں نے یہ پڑھا اور مجھے یار مل گیا. یہ دکھا نا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کہ عید کا دن تھا اور سارے لوگ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نا آپس میں مل کے باہر ایک مجذوب کھڑے تھے. جو بندہ بھی آتا نا وہ ہر آنے والے بندے سے پوچھتے سائیں عید کداں، عید کے دن ہے سائیں عید کداں. سارے آگے سے کہتے ہیں جی دیوانہ آدمی، عید کا دن ہے، عید گاہ کے باہر کھڑا ہے، ہم عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پوچھتا ہے عید کداں. وہ سارے آگے سے اس کو جواب دیتے سائیں دیکھو نہیں پتا عید تاں آج جائے. وہ تجھے نہیں پتا آج عید ہے؟ کیسا دیوانہ آدمی ہے. عید کا دن ہے، عید گاہ کے باہر کھڑا ہے، لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تو پوچھ رہا ہے کہ عید کب ہے. لیکن جس جواب کا وہ طالب تھا اس کو وہ جواب نہیں مل رہا تھا. وہ سب سے آخر میں حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے. اس نے حضرت سے بھی پوچھا سائیں عید کداں. آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جنا. جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. یہ تو ہم دنیا ہے، فرمایا جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. یہ جواب تھا جو اس کو چاہیے. وہ رو پڑا حضرت. وہ پھر حضرت سے پوچھتا ہے سائیں یار ملے کداں. اگر یہ بتا دیا کہ عید اس دن ہوگی جس دن یار ملے گا، یہ بھی تو بتائیے یار ملے گا کس دن. آپ نے فرمایا سائیں ایہو نفس مرے جدا، جب یہ نفس مر جائے گا اس دن پھر یار بھی ملے گا. وہ مجذوب اور رویا ہے اور پھر رو کے پوچھتا ہے سائیں یہ نفس مرے کداں.
اب یہ بھی تو بتائیں یہ نفس مرے گا کب، یہ نفس کب مرے گا؟ تو لکھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے یہ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یار چاہے جداں، یار چاہے گا، سب کچھ یار کے جانے سے ہوتا ہے، اپنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب یار کا طالب کون ہے؟ نہ کوئی طالب، نہ کوئی مرشد. بس یہ پتر اب سب کی طرف سے پیسے آ گئے، اب پیسے بھی دینے آنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سب کی طرف سے پیسے. بندہ وہاں سے چلے گا، دیکھو نا کتنی خوبصورت بات تھی، اور وہ پیسوں کی نظر ہو گئی ساری کی ساری. اب نہیں پیسے دینے آئے. اللہ سلامت رکھے. ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں، لیکن میں جنہاں دی نوکری کرنا ہے میں انہوں کو لوا. ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں کہ فری جاواں، لیکن ان سے میں لے لوں گا. وہ بڑا عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ میں سب کسی نے ایک کتنا خوبصورت بات کینڈ ہونا تھا، لیکن وہ بچے نے آ کے وہ ظاہر ہے سب کی توجہ اس کی جانب ہو گئی ہے. اس لیے اب نہیں کسی بندے نے بھی پیسے دینے کی. اللہ آپ کے قبول فرمائے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب پیسے دینے نہیں آنا کسی، ٹھیک ہے؟ اب یار کا طالب بھی کوئی نہیں. دنیا داری، دنیا داری، مادیت پرستی کا غلبہ ہے. ساری کی ساری توجہ دنیا کی جانب ہے. یار کا طالب ہے. اس لیے وہ اپنا آپ تبدیل کریں. ہم اپنا آپ تبدیل اور خوب اللہ کا ذکر. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا. ذکر نہیں کرنا یعنی سرسری سا ذکر کر کے، بلکہ کیا فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے. فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اٹھتے کرنا ہے، بیٹھتے کرنا ہے، صبح کرنا ہے، دوپہر کو کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، دل میں کرنا ہے، خیال میں کرنا ہے، سونے سے پہلے کرنا ہے. اللہم باسمک اموت واحیا. جیسے ہی اٹھنا پھر کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بلکہ اتنا کرنا تو سو بھی جائے لیکن پھر بھی تیری زبان پر ہمارے ذکر جاری رہے. یہ کوئی حدیث نہیں کہیں گے کہ آیت کا مفہوم نہیں ہے. میں اتنا تو سو بھی جائے. اور یہ حضرت میں نے کو مذاق نہیں کیا، یہ ہو سکتا ہے اور میں نے حضرت اس کا مشاہدہ کر رکھا ہے. ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو کچھ لائف سٹائل اس طرح کا تھا کہ والد صاحب کی طرف سے بڑی سختی کا سامنا، کیونکہ ایک روتا تھا شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. ایکسٹرا جو ہے نا توجہ، یہاں سے لے کر وہاں تک بھی میں اکیلا نہیں جا سکتا. ہر نعمت، ہر آسائش موجود تھی. والد صاحب واقعہ میں تھے، اللہ کا بس دل کرتا تھا ٹیوبل میں نہانے کا. دل کرتا تھا اپنے ہاتھ سے نا کھیت سے کرنا وہ کھیڑ کے کھانے کو، دیکھنا مولی کیسے ہوتی ہے. یہ شوق تھے. پھر اب جب ہم پڑھنے کے لیے آئے نا لاہور، تو وہاں میرے روم میٹ بھی تھے، میرے جو ہے نا وہ کلاس میٹ بھی تھے. ہم اکٹھے تھے. انہوں نے اپنے گاؤں کی بڑی باتیں سنانی. تو ایک دن پروگرام بن گیا گاؤں جانے کا. ہم سیالکوٹ نہیں گئے، ہم ان کے گاؤں سارے شوق پورے کیے. ٹیوبل میں بھی نہائے، گنے بھی، مولیاں بھی، سب کچھ ہی. حضرت وہ تھک گئے. حضرت جب رات کو عشاء پڑھ کے سوئے کوئی ہوش نہیں ہے. حضرت وہ آنکھ کافی رات کو دیر میں کھلی، اور کھلی کب کہ جب ہمارے کمرے سے شور بلند ہوا، لور لور لور. ہم اٹھ بیٹھے. ایک انجانی شخصیت ہمارے کمرے میں موجود تھی اور ان کے لاہور لاہور کے شور نے ہمیں اٹھا دیا. حضرت پہلے تو اس بات پہ پریشان ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے. سارا دن حضرت نے جس سے بھی ملاقات کروائی یہ بندہ ان میں شامل نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ لاہور لاہور کیوں چلا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر کمرے میں ہے تو حضرت سے کوئی تعلق ہے تو کمرے میں ہے. بہرحال ہم نے پھر سونے کی کوشش کی. تھکے اتنے تھے، کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے لاہور لاہور نے پھر جگہ دیا. پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے. اس کے لاہور لاہور نے پھر جگہ دیا. پھر نہیں نیند آئی. پھر ساری رات حضرت پہ غصہ ہی آیا کہ بھائی عجیب حضرت نے یہ کام کروایا. بھائی اگر
منع کرنا تھا تو صاف کہہ دیتے بھائی نہیں میرے گھر میں جگہ اگوں نہ آئی ہوئی یہاں ہم چلے جاتے ہیں. یہ کیا کروایا؟ ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے میں حضرت کو سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا حضرت یہ کی کیتا جا رات؟ کہنے لگے کی ہوا؟ میں وہ کیا رات کو ناگہانی آفت نازل ساری رات اس نے سونے نہیں دیا لاہور وہ چلاتا رہا. انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ آفت نہیں کوئی بھی میرے برادر اکبر ہیں میں اپنے جملوں پہ پشیمان ہوں. میں نے کہا میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت اصل میں میرے بھائی ایک بس میں کنڈکٹر ہے وہ یہ روز نہ اپنی جو بس ہے نا یہ گاؤں سے لاہور لے کے جاتے ہیں اور جب تک لاہور نہیں نہ آتا یہ کہتے رہتے ہیں لاہور لاہور لاہور. اب لاہور کر کے لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ سو بھی جائیں نا تو ان کی زبان پہ لاہور جاری رہتا ہے. تو ہم تو عادی ہو چکی ہیں. تو ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے نہیں علم تھا کہ بھائی رات کو لوٹ آئیں گے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی نے رات کو آنا تو میں ان کے لیے کہیں اور بندوبست کرتا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ واقع ہوتا. تو آ گئے. تو اس دن میں نے پھر سیکھا. میں نے کہا مولوی سلیمان اگر بندہ سارا دن لاہور کرے تو رات کو سوتے میں بھی لاہور ہو سکتا ہے. تو اگر بندہ سارا دن اللہ کرے تو سوتے میں اللہ نہیں ہو